بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مذاکراتی وفد نے مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاق میں مل کر حکومت سازی کا اعلان کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کو صدر مملکت کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے۔ طے شدہ سمجھوتے کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی سے۔ سندھ اور بلوچستان میں گورنرشپ مسلم لیگ نون کی ہوگی، جبکہ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ چیئرمین سینٹ کے معاملات بھی طے پا گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمین مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی۔ وفاق میں حکومت سازی کا اعلان کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے قائم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹیوں نے بڑی محنت کے بعد اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، اس مخلوط حکومت کی تیسری بڑی اتحادی جماعت ایم پاکستان نے 3 نکاتی آئینی ترامیم کی تجویز پیش کر رکھی ہے، لیکن اتحادی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ ان ترامیم کو منظور کرا سکے، کیونکہ ایم پاکستان کی پیش کردہ تجاویز پیپلز پارٹی کے منشور سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بادی النظر میں اتحادی حکومت پر خطرات کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ فی الحال پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بنوا دے، لیکن پیپلز پارٹی کسی بھی وقت اپنی حمایت کھینچ سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے نتائج پر چھا جانے والی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی ہے۔ تقریباً 6 کروڑ سے زائد ووٹروں نے عام انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کو منقسم مینڈیٹ دے کر ایک چوراہے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو بھی اتنی اکثریت میسر نہیں آ سکی کہ وہ تنہا وفاق میں اپنی حکومت بنا سکے، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ذاتی مفاد کو پس پشت ڈال کر قومی مفاد میں بڑے فیصلے کرنے کی سخت موجود نہیں ہے۔ سبھی کی سبھی جماعتیں خواہش اقتدار کی اسیر نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے تک وفاق میں تقسیم اقتدار کا فارمولہ تشکیل نہیں پا سکا۔ حالیہ عام انتخابات پر ریاست کے تقریباً 48 ارب روپے خرچ ہوئے، جبکہ مجموعی اخراجات کا تخمینہ تقریباً 152 ارب روپے ہے۔ قومی اسمبلی کے امیدواروں نے تقریباً 52 ارب 54 کروڑ روپے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 12,583 امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم پر لگ بھگ 51 ارب روپے کے اخراجات کیے ہیں۔ ایسے حالات میں جب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے، معاشی بہتری کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، جس کے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین نے اپنے پارلیمانی گروپ کی تشکیل کے لیے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 224 اور الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 104 کے تحت ان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل دائر کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ ویسے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس اہم ترین قانونی مسئلے کو حل کر سکتی ہے، اور چونکہ معاملہ الیکشن ایکٹ 2017 کے گرد گھوم رہا ہے، تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 104 کی تشریح کرتے ہوئے اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ مخصوص نشستوں کا کوٹا الاٹ کر دے، تاکہ یہ اراکین مطمئن ہو سکیں اور ملک سیاسی استحکام کی طرف گامزن ہو سکے۔ ناظرین، بین الاقوامی جمہوری اصولوں اور قومی مفاد کے برعکس جس انداز میں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، انتخابی تنازعات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، جس مصنوعی انداز میں حکومت سازی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ خدشہ موجود ہے کہ چند ہی مہینوں کے اندر ملک میں سیاسی عدم استحکام کی ایک نئی لہر اٹھ سکتی ہے۔ پارلیمانی اور سیاسی نظام اس وقت خطرے کی زد میں ہے۔ وفاق اور صوبوں کی سطح پر نگران حکومتوں نے معاشی نظام کو فعال رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالخصوص پنجاب کی کارکردگی اس حوالے سے اطمینان بخش رہی۔ وفاق میں حکومت سازی تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے
اس بار فیڈریشن کی چاروں اکائی یعنی صوبوں میں حکومت کی تشکیل وفاق سے پہلے ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ چاروں صوبے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر حکومت سازی کر رہے ہیں۔ وفاق سے قبل صوبوں میں جو حکومتیں بننے جا رہی ہیں، 18ویں ترمیم کے تناظر میں ان سے فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کا رستہ ہموار ہو رہا ہے۔ لہٰذا ملک کی وحدیت اور سالمیت کے پیش نظر پہلے وفاق میں حکومت سازی ہونی چاہیے۔ عوام نے حالیہ انتخابات میں آزاد اراکین کی کثیر تعداد کو پارلیمنٹ میں بھجوایا ہے۔ اب یہی آزاد اراکین کی کثیر تعداد وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ آزاد اراکین اگر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو ایک مضبوط اپوزیشن تشکیل دیں گے۔ اس صورت میں وفاقی حکومت کے لیے نئی قانون سازی مشکل ہوگی اور ان کی حاکمیت بھی خطرے میں پڑی رہے گی۔ لہٰذا حکومت کی تشکیل سے پہلے سب سیاسی جماعتوں کے لیے نتائج قابل قبول بنانے کے لیے فارم 45 اور فارم 47 کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ناظرین، سینٹ میں حالیہ عام انتخابات پر ہونے والے طویل مباحثے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اقدامات خاطر خواہ نتائج فراہم نہیں کر سکے۔ سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی میں ملوث ہونے کے اعتراف نے صورتحال کو مزید متنازع بنا دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود ہوں، مگر وہ انتخابات میں منظم دھاندلی کے ثبوت پیش نہ کر سکے تو انہیں بے بنیاد الزامات پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی ڈویژن کے 6 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے لیاقت علی چٹھا کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس ڈویژن کے 13 ریٹرننگ افسران نے اپنے جوابات ابھی الیکشن کمیشن کو جمع کرانے ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے انتخابی نتائج میں صرف دھاندلی کے الزامات عائد نہیں کیے بلکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے کہ ان کے حکم پر قومی اسمبلی کی 13 نشستوں کے نتائج بدل دیے گئے تھے۔ ناظرین، الزامات اور اعتراف جرم میں واضح فرق ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو ان 13 حلقوں کے فارم 45، 46 اور 47 اکٹھے کر کے ان کا آپس میں موازنہ کرنا چاہیے۔ اس موازنے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فارم 47 پر جو غیر حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا تھا وہ فارم 45 کے عین مطابق تھا اور فارم 47 میں کسی قسم کی بھی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی اور فارم 46 کے مطابق استعمال شدہ بیلٹ پیپر اور غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر کی تعداد بھی برابر ہے، تو پھر کمشنر راولپنڈی کا اعتراف جرم کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور ان کے خلاف الیکشن ایکٹ 178 کی دفعہ کے تحت کارروائی عمل میں آ سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ الزامات درست ہیں تو بلا تاخیر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔